أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. سبحان اللہ. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جمال القرآن، یہ وہ معرکۃ الآراء رسالہ ہے کہ بر صغیر میں اکثر مدارس میں تجوید کے سلیبس میں سب سے پہلے اس کو پڑھایا جاتا ہے. یہ سہل بھی ہے اور مختصر بھی ہے، جس کی وجہ سے مبتدی طلباء کو یاد کرنے میں آسانی رہتی ہے. الحمدللہ ہم نے اس کے 3 لمحات پڑھ لیے ہیں. آج ہم چوتھا لمحہ پڑھیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں. پہلا لمحہ یہ ہے. پہلے لمحے میں تجوید کی تعریف، تجوید کا معنی. میرے استاد گرامی نے اس کے اوپر حاشیہ بھی لکھا ہے، تفسیر اپنا یہ جمال القرآن کا حاشیہ بھی لکھا ہے. تو جہاں کہیں ضرورت ہوتی ہے اس کی وضاحت کی، تشریح کی، تو استاد گرامی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہماری ان ضروریات کو پورا کیا ہے. تو ہم بھی جہاں پر محسوس ہوگا کہ ہمیں ضرورت ہے تو ہم پھر اس کے ساتھ ساتھ حاشیے کو بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے دوسرا لمحہ میں لحن جلی اور لحن خفی کہ تجوید کے ساتھ اگر قرآن نہ پڑھا جائے تو غلطیاں جو انسان سے سرزد ہوتی ہیں اس کی تفصیل دی ہوئی ہے. اور حضرت نے اس تفصیل کو بڑے خوبصورت انداز میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. فرماتے ہیں حاصل یہ کہ 4 قسم کی غلطیاں لحن جلی کے اندر شمار کی جا سکتی ہیں. 4 صورتیں بنتی ہیں لحن جلی کی. نمبر 1، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، تبدیل حرف بحرف. اور سب جانتے ہیں کہ کسی فرد بشر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ قرآن کریم کی کسی لفظ کو، کسی حرف کو، زیر زبر کو تبدیل کر دے. تو اگر تلفظ کی غلطی سے یہ تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ گناہ ہوگا، اور اگر کوئی عمدن اس کو تبدیل کرے تو یہ کفر ہے. اسی طرح حرکات کو بڑھا کر پڑھنا، جب زبر کو کھینچ کر پڑھیں گے تو الف بنے گا، زیر کو کھینچ کر پڑھیں گے تو یا بنے گی، پیش کو کھینچ کر پڑھیں گے تو واو بنے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف بڑھا دینا.
تو حروف کو بڑھانا بھی جائز نہیں ہے اپنی طرف سے، کوئی اس کے اندر کو حرف شامل کر دے، کیونکہ اور ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہوا ہے۔ اسی لیے اس کے تلفظ کے اوپر بھی کام اس طرح ہوا ہے کہ اس کے قواعد جو ہیں وہ وجود میں آ چکے ہیں۔ اسی طرح اگر حروف مدہ کو پورا نہ کریں، الف کی اپنی مقدار کو پورا نہ کریں، واو کی مقدار کو پورا نہ کریں، یا مدہ کی مقدار کو پورا نہ کریں، تو حرف کم ہو جاتا ہے۔ جس طرح بڑھانا غلطی ہے، اس طرح گھٹانا بھی غلطی ہے۔ تو چوتھی غلطی ہے زبر زیر پیش سکون کو ایک دوسرے کی جگہ پڑھ دینا۔ تو یہ قاری صاحب نے، ہمارے استاد گرامی قاری مولانا شیخ استاد گرامی استاذی و استاذی المکرم قاری اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ حاشیہ کے اندر بڑا خوبصورت انداز جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تیسرے لمحہ میں آپ کو بتایا تھا تعوذ اور بسملہ کے مسائل، تو آج ہم چوتھا لمحہ پڑھ رہے ہیں۔ چوتھا لمحہ فرماتے ہیں جن موقعوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں، اور یہ مخارج 17 ہے۔ یہاں سے پڑھنے سے پہلے آئیے چلو اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم آپ کو دوسری کتاب میں سے بھی دکھائیں گے آپ کو۔ مخرج نمبر 1 جوف دہن، یعنی منہ کے اندر کا خلا، اس سے یہ حروف نکلتے ہیں۔ دیکھیے وہ کون سے ہیں، کون سا ہے خلا، یہ نقشہ دیکھیے، یہ زبان ہے، یہ دانت ہیں، یہ سمجھ لیں یہ زبان یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ زبان اور تالو کے درمیان، اور پھر یہ آگے، یہی زبان سے آگے یہ نالی بن جاتی ہے، سانس کی نالی۔ یہ حلق، اقصی لسان، یہ حلق، یہ وسط لسان، یہ اقصی حلق، وسط حلق، یہ اقصی حلق، یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے جوف دہن۔ اس اقصی حلق سے شروع ہو کر یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پورا جو درمیان میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر یہ نقشہ بھی بنا ہوا ہے زبان کا، پھر اقصی لسان ہے، ادنا، یہ سارا جوف ہے۔ یہ تو اس کو کہتے ہیں جوف دہن، منہ کے اندر کا خالی حصہ۔ اچھا جی، جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خلا، اس سے یہ حروف نکلتے ہیں۔ واو جب کہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو، جیسے المغضوبی، یا جب کہ ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، جیسے نستعین، الف جب کہ ساکن بے جٹکے ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے صراط، ساکن بے جٹکے اس لیے کہا کہ زبر زیر پیش والا، اور اسی طرح ساکن جٹکے والا الف جو ہے وہ الف نہیں ہوتا، حمزہ ہوتا ہے۔ آپ پڑھیے ذرا، یہ عبد المنان پڑھیے ذرا مخرج نمبر 1 سے۔ عبد المنان ہے، حفصہ صاحب آپ پڑھ لیں۔ جی، مخرج نمبر 1 جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خلا، اس سے یہ حروف نکلتے ہیں۔ واو جب کہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پیش ہو، آپ کی آواز جیسے کٹ رہی ہے، میں خود پڑھتا ہوں۔ میں پڑھ لیتا جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خلا، اس سے یہ حروف نکلتے ہیں۔ واو جب کہ ساکن ہو، باقی مائک سارے آپ نے بند کر دے، اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو، جیسے المغضوبی، یا جب کہ ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، جیسے نستعین، الف جب کہ ساکن بے جٹکے ہو اس سے پہلے زبر ہو، جیسے صراط۔ یہاں الف اور حمزہ کا فرق بھی بتا رہے ہیں کہ ساکن بے جٹکے اس لیے کہا کہ زبر زیر پیش والا الف کی شکل ہو اور اوپر زبر زیر پیش ہو، اور اسی طرح الف ہو ساکن
لیکن اس کے اندر جھٹکا پیدا ہو تو وہ حمزہ ہوتا ہے، اگرچہ عام لوگ اس کو بھی الف کہتے ہیں، جیسے الحمد کے شروع میں جو الف ہے یا باسن کے بیچ میں جو الف ہے یہ واقعہ میں حمزہ ہے، اور اس تمام کتاب میں ایسے دونوں الفوں کو حمزہ ہی کہا جائے گا، یاد رکھنا۔ اور جس الف اور جس واو اور جس یا کا ابھی اوپر ذکر ہوا ہے ان کو حروف مدہ، حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ پہلا نام اس لیے ہے کہ ان پر کبھی مد بھی ہوتا ہے، آگے 11ویں لمحہ کے بیان میں اس کا مد کا پورا حال معلوم ہوگا۔ دوسرا نام اس لیے ہے کہ یہ حروف ہوا پر تمام ہوتے ہیں، اور جس واو ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو واو لین کہتے ہیں، جیسے من خوف، یا اور جس یا ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو یائلین کہتے ہیں، جیسے وصیف کی یا۔ بس واو لین اور واو متحرک کا بیان آگے 16ویں مخرج کے بیان میں آئے گا۔ تو راجہ صاحب ذرا آپ آئیے، یہ چوتھا لمحہ کو آپ ذرا پڑھیے۔ جی بسم اللہ۔ جی چوتھا لمحہ، جن موقعوں سے لمحہ لمحہ چاریے، لمحہ نہیں، ہاں جی لمحہ، جن موقعوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں۔ راجہ صاحب آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ پر پیش ہو، جیسے المغضوبی، یا جب کہ ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، جیسے نستعین۔ الف جب کہ ساکن ہو، ساکن بے جٹکے ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے صراط۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں پیچھے سے، مخرج نمبر 1، مخرج نمبر 1 جی یہاں سے شروع کیا اچھا مخرج، جی مخرج نمبر 1 جو دہن یعنی منہ کے اندر کا خلا، اس سے جو حروف نکلتے ہیں، واو جب کہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو، جیسے المغضوبی، یا جب کہ ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، جیسے نستعین۔ الف جب کہ ساکن بے جٹکے ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے صراط، اور ساکن بے جٹکے اس لیے کہا کہ زبر زیر پیش والا، اور اسی طرح ساکن نمبر 1 جی ضروری پڑھوں کے یار یہ نا اسی طرح ساکن جھٹکے والا حمزہ ہوتا ہے، جی اسی طرح ساکن جھٹکے والا حمزہ ہوتا ہے۔ ٹھہریے نا، ہاں جی جی بولیے۔ اسی طرح جھٹکے والا حمزہ ہوتا ہے، اگرچہ عام لوگ اس کو بھی الف کہتے ہیں، جیسے الحمد کے شروع میں جو الف ہے، یا باسن کے بیچ میں جو الف ہے، جو باسن کے بیچ میں جو الف ہے یہ واقعہ میں حمزہ ہے، اور اس تمام کتاب میں ایسے دونوں الفوں کو حمزہ ہی کہا جائے گا، یاد رکھنا۔ اور جس الف اور جس واو اور جس یا کا بھی اوپر ذکر ہوا ہے ان کو حروف مدہ اور حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ پہلا نام اس لیے ہے کہ ان پر کبھی مد بھی ہوتا ہے۔ 11ویں لمحہ کے بیان میں اس کا پورا حال معلوم ہوگا، اور دوسرا نام اس لیے ہے کہ یہ حروف ہوا پر تمام ہوتے ہیں، اور جس واو ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو واو لین کہتے ہیں، جیسے من خوفن، اور جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو اس کو یا لین کہتے ہیں، جیسے زبر نہیں، زیر نہیں زبر ہے، جس یا ساکن سے پہلے زبر ہو، یہ ساکن پر زبر اور اس کو یا لین کہتے ہیں، جیسے وصیف۔ پس واو لین اور واو متحرک کا مخرج آگے 16ویں مخرج کے بیان میں آئے گا۔ کٹھریا یہ تو جناب ہو گیا مخرج نمبر 1۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جوف کے اندر سے جو 3 حرف نکلتے ہیں، الف،
واو یا الف سینے سے پاس سے شروع ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جوف حلق سے نکلتا ہے الف. یا زبان کا درمیان سے شروع ہوتی ہے یہ جوف دہن سے, اور واو دونوں ہونٹوں کے درمیان سے اس کو جوف لب کہتے ہیں. تو یہ دوبارہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا میں. اب آئیے مخرج نمبر 2. مخرج نمبر 2 اقصا حلق, یعنی حلق کا پچھلا حصہ سینے کی طرف, اس سے یہ حروف نکلتے ہیں حمزہ اور ہا. مخرج نمبر 3 وسط حلق, یعنی حلق کا درمیان والا حصہ, اس سے یہ حروف نکلتے ہیں عین اور ہا, بے نقطہ, یعنی عین ہے غین نہیں, ہا ہے خا نہیں, بے نقطہ والا عین ہے اور ہا ہے. مخرج نمبر 4 ادنا حلق, یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف والا ہے, اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں غین اور خا نقطہ والے, اور ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں. آپ کو شعر یاد کرایا تھا, حروف حلقی شش بود نور عین حمزہ ہا عین ہا خا غین. تو یہ 4 مخرج ہم نے یہاں پہ دیکھے ہیں. اب آئیے ذرا ہم یہاں پہ چلتے ہیں مخارج کا بیان. اب عبد المنان ہے, جی قاری صاحب بولیے بیٹا مخارج کا بیان پڑھیے پھر. مخارج کا بیان. مخرج کی جمع ہے جن کا معنی ہے نکلنے کی جگہ. تعداد امام خلیل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 17 ہے. امام سیبویہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 16 ہے, اور امام فرا رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 14 ہے. ماشاءاللہ. آپ باقی اپنے مائک بند کر دیں, پھر وہ کھلے جس کا جو پڑھ رہا ہے. جی اصول مخارج. اصول مخارج وہ بولیے. اعضاء جن پر مخارج قائم ہیں, ان کی تعداد 5 ہے. نمبر 1 جوف دہن, منہ کے اندر کا خالی حصہ. نمبر 2 خیشوم, ناک کی ہڈی یا بانسا. نمبر 3 شفتین, دونوں ہونٹ. نمبر 4 لسان یعنی زبان. نمبر 5 حلق. مخرج کی اقسام. مخارج کی اقسام. مخارج 2 قسم کے ہیں, مقدر اور محقق. نمبر 2 محقق. مقدر اور نمبر 2 محقق. نمبر 1 مقدر غیر تحقیق شدہ مقام. جوف دہن اور خیشوم. اور محقق. اور نمبر محقق تحقیق شدہ مقام جن میں ہونٹ, زبان اور حلق. ٹھیک ہے جی. تو اب آگے چل رہے ہیں. ہم پڑھے ہیں جو 2 مخارج میں یہی فے دہن, اس سے الف واو یا حروف مدہ جو ہیں وہ نکلتے ہیں. حلق کے حروف آگے. نمبر 2 ہے اقصا حلق, حلق کا حصہ جو سینے کے قریب ہے, اس سے حمزہ ہا نکلتے ہیں. نمبر 3 وسط حلق, حلق کا درمیانی حصہ, اس سے عین اور ہا نکلتے ہیں. نمبر 4 ادنا حلق, حلق کا منہ کے قریب والا حصہ, اس سے غین اور خا نکلتے ہیں. ان کو حروف حلقی کہتے ہیں. تو ماشاءاللہ آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا, اب اس سے آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن
محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। अवसा पढ़िए आप पहले सबसे, अवसा पढ़ेंगे, बाकी अपने माइक बंद कर लिया करें, इसमें शोर आता है, फिर सिर्फ वो पढ़े जिसने खोले, जिसने पढ़ना है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। जी सूफी साहब पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। राजा साहब पढ़िए। बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। नहीं 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 नहीं, निर्रजीम पे ठहरें, निर्रजीम पे ठहरें, सांस लें, तहम्मल से, बर्दाश्त से। जी मेहरबानी, मुझे अपनी एहसास हो गया अपनी गलती का, थोड़ा सा इसलिए बरता हूँ शुरू में थोड़ा झूठ दिया, बोलते भी नहीं, बोले भी नहीं, बस बात गुफ्तगू नहीं करते। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु वहुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंद रब्बिह वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब्दुल मन्नान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. जी सूफी साहब पढ़िए, हाफिज साहब पढ़िए आप पहले, हाफिज साहब. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. कि आपने पहले अला शई पे ठहरना था ना, मैंने तो वहां ठहरा था, ध्यान से फिर पढ़िए, यहां नहीं ठहरना चाहिए था ना. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. जी सूफी साहब. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. जी राजा साहब पढ़िए. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. जी राजा साहब पढ़िए. माइक बंद है राजा साहब का. जी माइक बंद है. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. राजा साहब हैं ये मादरत. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة. فالله يحكم بينهم يوم القيامة. يحكم. فالله يحكم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة. فيما كانوا فيه يختلفون. فيما كانوا فيه يختلفون. अब दबन्नान पढ़िए. जी. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. शाबाश. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة.
الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ये सूफी साहब कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना पढ़िए। كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. जी हाफ़िज़ साहब कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना। كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. अब्दुल मन्नान फिर पढ़िए वक़ालतिल यहूद लैसतिन नसारा। وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ما شاء الله. صدق الله العظيम। صدق الله العظيम। मखारिज आपने ज़बानी याद करने हैं। अच्छा ये देखें आज शुरू हुए हैं, कोई तो आपने पहले भी याद किए हुए हैं तो इनको याद करें। आज हमने 4 मखरज पढ़े हैं, इंशाल्लाह इससे आगे इंशाल्लाह फिर अगले सबक में हम कुछ मखरज पढ़ाएंगे, लेकिन इनको साथ साथ याद करते जाएं। जितनी मखारज और आपने तजवीद की तारीफ में पढ़ा है कि मखारज और सिफात ही 2 चीजें हैं तजवीद में, तो ये इनके ऊपर आपको मुकम्मल एतमाद होना चाहिए कि याद होंगे तो एतमाद होगा। तो ठीक है, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सबक में आपसे ये मखारज सुने जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाजिरी और पढ़ना सुनना कबूल और मंजूर फरमाए, कुरान पाक के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।